ہمارے ایک ریلیٹو سعودی عرب چلے گئے, وہ خاتون تھی, ان کے شوہر کے پاس بہت پیسہ آ گیا, دور کے ریلیٹو تھے, کوئی رشتے دار نہیں, یعنی ریلیٹو سے میری مراد یہ کہ سلام دعا. تو وہ اب خاتون کے پاس بہت پیسہ آ گیا, وہ شوہر کی اچھی جاب لگ گئی, تو وہ خاتون بار بار کہتی تھی کاش یہ پیسہ پاکستان میں ہوتا تو مزہ آتا نا, یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں بھائی, یہ پیسہ پاکستان میں ہوتا, ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے, پھپھو سے ملنے, خالہ سے ملنے, وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہوتے, دیکھتے بھائی ماشاء اللہ اللہ نے بڑا دیا ہے, خوش ہوتے, دعا دیتے, کچھ چلتے, جٹھانیوں کے دھواں نکلتا, صحیح ہے نا. تو جٹھانی سے دھواں نکالنے کا عورت کو جو مزہ آتا ہے نا, وہ ہمیں پراٹھوں میں گٹکے میں وہ مزہ نہیں آتا, حقیقت بتا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا, تو کیا کریں, گاڑی میں جا رہے ہیں, گاڑی میں آ گئے شام کو, تو کیا کریں. حقیقت ہے, یہ ماہر نفسیات باقاعدہ کہتے ہیں, اس میں نے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا کہ انسان جتنا اچھے ریلیشن سے خوش ہوتا ہے نا, اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا. دنیا میں ہمیشہ خوش وہ نظر آئیں گے جن کے ریلیشن اچھے ہیں. تن اللہ نے, میں بار بار ایک بات کہتا ہوں بھائی, نیچر سے لڑ سکتے ہو, سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, تو کیا آپ انسان کی نیچر کو چینج کر سکتے ہو؟ دیکھو سائنس نے اتنی ترقی کی, تو کیا اب دانتوں کی ضرورت ختم ہو گئی ہے یار؟ گرینڈر مشینیں آ گئی ہیں. اب پرانے زمانے کی طرح یار ہم روٹی کو لے کے گھنٹہ بیٹھ کے, وہ جیسے ہمارے دادے پردادے گاؤں دیہات میں چبایا کرتے تھے, اب ہم بھی ایک گھنٹہ, اب سائنسی ترقی کا دور ہے بھائی, اب ہم نے ترقی کرنی ہے, اب روٹی کو گرینڈ کر کے جوس بنا کے پی جاؤ, ٹائم بچاؤ. دنیا میں کوئی دیکھا سائنٹسٹ جو اس کو پروموٹ کرے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی, ابھی بھی دانتوں سے چبانا پڑے گا. گرینڈر مشین وہ فائدہ نہیں پہنچائے گی جو دانت پہنچائیں گے. ہضم یہاں سے شروع ہو جاتا ہے, ہضم کا عمل. پھر آپ نے کہا یار ابھی بھی روٹی, چاول, آلو اور سبزیاں. اب سائنس بہت, میڈیکل سائنس نے تو بہت ترقی کر لی ہے. آپ کو ایسا شارٹ سسٹم آنا چاہیے. اب تو انسان کو پتا ہے کہ بھائی اتنی باڈی میں پروٹین ہوتے ہیں, اتنا گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے, اب ایک انجیکشن لگاؤ, صبح ناشتے سے پہلے ٹھوکو اور آفس جاؤ. کوئی ترقی ہونی چاہیے نا. ڈاکٹر اب بھی کہتا ہے بھائی آئرن کی کمی کے لیے سیب کھاؤ, ٹھیک ہے نا. زیادہ زیادہ یہ کر دیا کہ کوئی ملٹی وٹامن ٹیبلٹ جاتے ہو, لیکن وہ ٹیبلٹ بھی تو انہی چیزوں سے نکالی ہے نا, اور وہ بھی کوئی آلٹرنیٹ تھوڑی ہے. ایسا تھوڑی بھائی آئرن کی کمی ہو گئی تو کچھ آئرن کے کیپسول ڈاکٹر کھلا دے گا, یہ تو نہیں کرے گا نا کہ آپ کو کھانا پینا چھوڑ دو, اب ملٹی وٹامن ہی پہ سیٹ ہو جاؤ, ایسا تھوڑی ہوگا. کھانا پڑے گا آپ کو, فائبر لینا. دیکھو برگر آ گئے نا, تو اس سے لوگوں کی صحتیں ہو گئی خراب, کیونکہ برگر یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل کیا ہے؟ جو روٹی ہے, جو چھلکے والی روٹی ہے وہ نیچرل ہے. چینی آ گئی, اس سے صحت اچھی ہوئی خراب ہوئی؟ خراب ہوئی. حالانکہ یہ شارٹ ہے نا, پہلے میٹھا کھانے کے لیے آم کھانا پڑتا تھا اور گڑ کو نچوڑنا پڑتا تھا, ٹھیک ہے نا. اب سائنس نے ترقی کی اور چینی آ گئی, لیکن چونکہ چینی نیچر سے تھوڑی دور ہو گئی ہے, اس کے فائدوں کے بجائے نقصانات کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. تبھی ڈاکٹر اور حکیم سارے یہ کہتے ہیں بھائی جو جتنی نیچرل لائف کے قریب ہوگا اتنا ہی وہ صحت مند. انسان ہمیشہ سے دھوپ لیتا رہا ہے. آپ نے کہا اب مجھے دھوپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, اب میں ایئر کنڈیشن کا عادی ہو گیا ہوں, اس سے وٹامن ڈی جسم میں ختم ہونا شروع. میں نے ایک ڈاکٹر سے کہا بھائی اتنا لوگوں میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے, یہ وجہ کیا ہے؟ دھوپ میں بھی تو جاتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی جتنا دھوپ میں بیٹھنا چاہیے اتنا نہیں بیٹھتے. پہلے اب کئی گھنٹے دھوپ میں بیٹھے رہتے تھے, کھیتوں میں کام کرتے تھے. اب انہوں نے کہا یہ میڈیسن سے ہی دور ہوگی, کیونکہ دھوپ تو لے نہیں رہے ہیں, اور ایک دفعہ کمی ہو جائے تو وہ تو ویسے بھی دھوپ سے کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہ دور نہیں ہوتی. تو نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے.